الرحیم۔ آج ہم اذان کے متعلق بات کریں گے کہ 5 وقت نماز کے لیے جو ہے اذان دینا ایک مسنون عمل ہے۔ جہاں باجماعت نماز ہو وہاں اذان دینا ضروری ہے، اور اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم کا پتہ چلے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مسجد پہنچنا ہے۔ اور اب اذان جو ہے وہ الفاظ جو ہے نا وہی الفاظ جو ہے معتبر ہیں، اور اجر و ثواب بھی انہی الفاظ کا ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے جو ہے وہ الفاظ چلے آ رہے ہیں، جو پر عمل ہوتا رہا ہے، یا اللہ کے رسول نے وہ اذان سکھائی ہے، وہ الفاظ سکھائے ہیں۔ ان الفاظ کے علاوہ جو ہے اس کے اندر اور مزید الفاظ کا ایڈ کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ تو مزید اس میں جانب کے الفاظ جو ہے نا ایڈ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اذان کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ ایک اذان کے الفاظ وہ ہیں جو حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جو عام اذان جو ہے دی جاتی ہے، اور ایک اذان جو ہے جس کو دوہری اذان کہا جاتا ہے۔ یہ اذان جو ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اسی پر عمل کرتے رہے اور دوہری اذان دیتے ہیں۔ دوہری اذان جو ہے شہادت کے کلمے جو ہے نا وہ ڈبل آ جاتے ہیں، اور باقی جو ہے عام اذان میں جو ہے شہادت کے کلمے جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ جو اذان ثابت ہے یہ دوہری اذان ہے، ایک عام اذان ہے، شہادت کی کلمات کا فرق ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہے اذان کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے، جس طرح بعض حضرات جو ہے نا اس میں اشہد ان امیر المؤمنین وغیرہ الفاظ کہتے ہیں، یا حی علی العمل جو ہے نا کہتے ہیں، یا اذان کے شروع میں جو ہے کلمات کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے الفاظ جو ہے نا لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یا اس کا حکم نہیں کیا، یا اللہ کے رسول کے سامنے وہ عمل نہیں ہوا، تو اپنی طرف سے اس کو کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت جو ہے اس سے اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے اذان سے پہلے کچھ کلمات کہنا یہ جو ہے بدعت ہے۔ تو کوئی جو ہے نا وہ اور باقی آیت پڑھ کر جو ہے نا اس سے پہلے پڑھتے ہیں، اور بعد جو ہے نا وہ السلام علیکم رسول اللہ کہتے ہیں اذان سے پہلے، تو یہ ثابت نہیں۔ اللہ اکبر سے جو ہے نا اذان شروع ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ سے ختم ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے جتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے زائد بھی انسان نہیں پڑھ سکتا۔ شہادت کے کلمے جو ہے 2 اذان میں 4 مرتبہ ثابت ہیں، تو اب اس سے ہٹ کر جو ہے کوئی مزید اس میں جو ہے نا اضافہ کرے، الفاظ کو بڑھائے، ان کی تعداد کو بڑھائے، تو وہ اذان جو ہے مسنون اذان نہیں ہوگی۔ تو اذان وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ والی اذان اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی اذان جو ترجیح والی اذان ہے، جو بہت ہی کم جو ہے دی جاتی ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اس میں شہادت کے کلمے اس طرح ہے کہ پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی ریپیٹ کرنا ہے
شہادت کی تعلیمات کو. باقی وہی ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح جو ہے 2 مرتبہ ہے، حی علی الفلاح 2 مرتبہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے. صرف شہادت کے کلمات جو ہے نا بس فرق ہے. اس اذان میں دوہری اذان میں ابو منظورہ رضی اللہ عنہ اذان میں تو اس کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے. اس میں بھی کبھی کبھار عمل ہونا چاہیے. اب اقامت کا جو ہے نا اقامت جو ہے نا کس طرح کہنی چاہیے. تو اب بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیں گے اس کے اندر جو ہے اقامت جو ہے نا وہ سنگل ہے، اکھوی اقامت ہے. وہ کس طرح اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیہ السلام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور ابو منظورہ رضی اللہ عنہ بخاری اذان میں ترتیب والی اذان دی ہے، دوہری اذان کر دی ہے تو پھر اس میں اقامت جو ہے وہ پھر الفاظ اس میں جو ڈبل ہے. اس طرح اذان دیتے ہیں عام طور پہ جو عام طور پہ لوگ اقامت کے الفاظ جو ہے ڈبل کہتے ہیں تو وہ اس صورت میں جو ہے نا صحیح ہے جب ابو منظورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اذان دی ہو. اگر بلال رضی اللہ عنہ والی اذان دی ہے تو پھر اس میں اقامت کے الفاظ سنگل ہیں. اس میں ڈبل اگر کہے گا تو یہ غلطی ہے لوگوں کی. تو اس میں لوگوں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے اور اس میں جو ہے نا تحقیق کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور ہم تک یہ احادیث بول رہی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.